اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم جناب امتیاز نقوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے پروگرام میں جو ہے وہ انفارمیشن مہیا کروں جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے روزے کے سلسلے میں کیا احکام ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی شوگر کا مریض ہے، جن کو بھی ڈائبٹیز ہیں، وہ کس کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اوورآل جو ہے میں نے توضیح المسائل امام خمینی صاحب کو اسٹڈی کیا ہے اس سلسلے میں، اور پھر توضیح المسائل کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ورلڈ ایز ویل، اور ان کی جو جنرل توضیح المسائل ہے فار مومنین آل اوور دا ورلڈ، اس سلسلے میں نے روزے کے مسائل احکام دیکھے ہیں۔ پھر جو ہے پریکٹس لاز آف اسلام، آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم علی حسینی خامنئی صاحب کو دیکھا ہے، اور میں نے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب کی توضیح مسائل کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، دو چیزوں کا فرق ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک یہ کہ ضعیف جو ہو گئے ہیں لوگ، جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس سلسلے میں روزے کے کیا احکام ہیں۔ دوسرا جو بیمار ہیں، اس سلسلے میں روزے کے کیا احکام ہیں۔ تو ظاہر ہے شوگر بھی ایک بیماری ہے، تو بعض مراجع کرام نے اسپیسیفک شوگر کو لے کے مسئلہ بیان نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے، بیماری کے لفظ کو لے کے۔ تو ظاہر ہے بیماری میں وہ ساری میجر بیماریاں آ جاتی ہیں جن میں شوگر بھی شامل ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کے حساب سے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اس کی زندگی کے لیے رسک ہے روزہ رکھنا، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کے بدلے جو ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے ایک روزے کے بدلے۔ کہ بیمار کے لیے روزہ رکھنا اگر بیماری کی شدت پیدا کرنے یا اس میں طول یا درد کی شدت کا باعث ہو تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کہا ہے۔ اب اس بیماری میں شوگر کے مریض بھی آ جاتے ہیں اور دیگر بڑی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، البتہ یہ تمام چیزیں اس حد میں ہو کہ معمول تحمل نہ کیا جاتا ہو، فرق نہیں ہے۔ یقین رکھنا ہو، یعنی گمان ہو، یعنی کنفرم ہو کہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے یا بیماری اس سے بڑھ سکتی ہے، تو اس سچویشن میں اس صورتحال میں جو ہے وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کے حساب سے ہے۔ اور پھر جو امام خمینی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1573 کہ احتیاط واجب یہ کہ روزہ دار کو ایسے ٹیکے لگوانے سے پرہیز کرنا چاہیے جو غذا کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ٹیکے لگوا لیتے ہیں تاکہ روزہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے، اس سلسلے میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن جو ٹیکے دوائی کے طور پہ لگتے ہیں ان کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم خامنئی صاحب کا جو رولنگ ہے کہ 874 ڈائبٹیز، یہاں انہوں نے جو ہے نا اسپیسیفکلی اس بک میں ڈائبٹیز کے متعلق انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ڈائبٹیز آر ریکوائرڈ ٹو ٹیک انسولیشن انجیکشن ونس اور ٹوائس اے ڈے. Also, they have to take regular meals, otherwise they might go into a coma or have fits. Accordingly, physicians advise them to have 4 meals a day. Please given your opinion concerning their fasting. تو اس کے جواب میں آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم علی حسین خامنئی صاحب نے جو بتایا ہے، if abstaining from food and drink from dawn to sunset is injurious to their health, fasting is not permissible.
یعنی اگر روزہ رکھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اگر کسی بھی قسم کی تکلیف کا اندیشہ ہے اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا زندگی کو خطرہ ہے تو پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ اگر بعد میں سمجھتا ہے، جس طرح سردیوں کے چھوٹے روزے ہوتے ہیں، سمجھتا ہے کہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور شوگر کا جو مرض ہے وہ حائل نہیں ہو سکتا، تو اگر سمجھتا ہے تو قضا رکھ لے، ورنہ جو ہے وہ کسی ایک مسکین کو، ایک ضرورت مند کو ایک وقت کا کھانا ہر روزے کے عوض دے، جو ہے کفارہ ادا ہو جائے۔ اس سے آگے جو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ ایک ہے جو بیمار ہے، ایک ہے جو ضعیف ہے۔ یعنی بیمار اور ضعیف یہ دو چیزیں ہیں۔ ضعیف مین جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک ہیں بیمار ہیں اور ان کو کمزوری ہو گئی ہے۔ تو تمام مراجع کرام نے یک طرفہ ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ کمزوری کو لے کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں۔ یہ سوال آیا تھا کہ جس شخص کے لیے روزہ رکھنا کمزوری کا باعث ہے وہ روزہ ترک کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو جواب دیا ہے آیت اللہ سیستانی صاحب نے کہ صرف کمزوری روزہ نہ رکھنے کے جواز کا باعث نہیں ہے، مگر یہ کہ مشقت کا باعث ہو، تو یعنی اگر مشکل کا باعث ہو اور اگر کمزوری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو پھر کیا ہے کہ صرف اتنی مقدار میں کھانا کھا لے روزہ رکھے بغیر کہ گزارا ہو جائے، اور باقی کا دن کوشش کرے کہ کچھ کھائے پیے نہ، اور رمضان کے بعد اس کی قضا بجا لانا لازم ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب انسان بیمار ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت کھا لے رمضان کے احترام میں، باقی دن جو ہے وہ احتیاط کرے۔ روزے دار کے سامنے جو ہے وہ کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، اور لیکن رمضان کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا بجا لائے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ضعیف یعنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن بیمار نہیں ہے لیکن کمزور ہے، تو اس سلسلے میں ضعیف مرد یا عورت جن کے لیے روزہ رکھنا سخت ہے، کیا ان پر روزہ رکھنا واجب ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف مرد یا عورت جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے وہ روزے کو ترک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر دن کے بدلے ایک طعام کو کفارہ دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور قضا بھی واجب نہیں ہے، یہ صرف ضعیف کے لیے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر بالکل روزہ رکھنے سے معذور ہو تو کفارہ بھی ساقط ہے، یعنی کفارہ بھی نہیں دینا واجب ہے۔ اور یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جس کو پیاس لگنے کی بیماری ہو، عام روٹین میں، روزے کے دوران نہیں، عام روٹین میں اس کو بہت پیاس لگتی ہو، پیاس لگنے کی بیماری ہو، یہی حکم اس کے لیے بھی ہے۔ آیت اللہ بشیر نجوی صاحب مسئلہ نمبر 1582 میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انسان کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ہاں اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہی اگین اگر روزہ چھوڑ رہے ہیں تو کسی ایک مسکین کو یا کسی ایک ضرورت مند کو، کسی ایک محتاج کو کھانا اتنا کھلا دیں بھوک ختم ہو جائے۔ کنکلوژن یہی ہے کہ اگر جس کو شوگر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے عوض جو ہے وہ کفارہ دے دے، اور کفارہ یہی اگین میں پھر آپ کو بتاؤں کسی ایک ضرورت مند کو کھانا کھلا دے۔ اور اگر سمجھتا ہے کہ جس طرح سردی کے چھوٹے ایام آ گئے ہیں، اگر سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور چھوٹے دن ہوتے ہیں
تو اس میں کوئی محال نہیں، تو وہ قضا لا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک جو معلومات تھی وہ یہی تھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اتنی طاقت دے کہ وہ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھے، اور اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو جب وہ کفارہ دے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کفارے کو قبول و منظور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔